ٹرمپ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں نے جہاز بھیجنا ہے تو آج رات جہاز بابو چلا جائے گا. آج رات میں نے ایٹم بم کو دبانا ہے تو وہ ایٹم بم دب جائے گا. تو ابھی تک یہ جو باقی کے انہیں روکا جائے یہ والے تو ابھی تو قراردادیں یعنی متعارف کروائی گئی ہیں نا. ابھی تو نہ یہ زیر بحث. سر یہ جنگ شروع کی اسرائیل نے، جی حملے کر رہا ہے اسرائیل، میزائل بھی اسرائیل پہ جا رہے ہیں. ابھی تک امریکہ ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہے. جی جی بالکل. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے انوالو ہوئے بغیر ٹارگٹ کو اچیو کر لیا جائے. اس کا وہی ہے نا، اس کا بہت سارے لوگ عالمی میڈیا کے بہت بڑا سیکشن گارڈین بھی جن میں بڑے انڈیپینڈنٹ اخبارات شامل ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قطر اور عمان انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، خفیہ مذاکرات کے ذریعے ایران کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ جی وہ 1 سے 3 سال تک یورینیم کی افزودگی روک دے گا اور اقوام متحدہ جو ہے وہ IAEA وہ اس کی نگرانی کر سکتی ہے کہ ہم نہیں یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ایران اس بات میں مان گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اس پہ آمادہ ہے کہ آپ 1 سے 3 سال یعنی ہمیں مذاکرات کرنے دیں کہ یہ بات ایونچولی ہمیں وقت دیں کہ یہ نظر آئے کہ مذاکرات کے نتیجے میں ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں. انکنڈیشنل سرنڈر والی بات. یار بات تو سنو نا. اب یہ بات پہنچی تو موصوف نے کل کے اجلاس کے بعد باقی تو لڈ لگا دی. لڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس اجلاس میں بارے میں گفتگو جو ہوئی ہے وہ باہر نہیں آئے گی. لڈ لگ گئی. لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ 2 اس نے ٹویٹ کیے. ایک پہلے ٹویٹ میں کہتا ہے کہ اس سے کم بات ہی نہیں ہونی، انکنڈیشنل سرنڈر. دوسرا یہ کہا کہ خامنہئی مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں ہو لیکن میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، لہذا کوئی بات نہیں، آرام کریں. اب اس کے جواب میں آج خامنہئی صاحب نے جو کہ سپریم لیڈر ہے ایران کے، انہوں نے اپنی تقریر کی ہے. اس میں تو انہوں نے کہا جس میں انہوں نے کہا کہ اے تے گل ہی بھول جاؤ. نو انکنڈیشنل سرنڈر، No نو سرنڈر، unconditional نو surrender. سرنڈر، بلکہ انہوں نے کہا نو سرنڈر، کوئی سرنڈر نہیں. جب وہ چل گئی تقریر تو ابھی جب موصوف میرا خیال ہے وہ نکل کے یا واک کر رہے ہوں گے یا گولف صبح اٹھ کے کھیل رہے نہیں، وہ ہوں گے. کہیں گئے ہوئے تھے کسی تقریب میں کسان. نہیں وہ جڑی وہ پائی تھی تو چلو وہ کسانوں وسانوں میں اگر گھوم پھر کے تو وہ عام آدمی میں گھومنے پھرنے کا انہیں کافی شوق ہے، لیکن میرا خیال ساتھ واک بھی ہوگی مارننگ واک. تو اس میں ظاہر ہے ان کو یاد دلایا گیا کہ خامنہئی صاحب نے تو آپ کو یہ جواب دیا ہے. اس پہ وہ بار بار زور دیتا رہا، دوبارہ کہتا رہا انکنڈیشنل سرنڈر. لیکن اسی میں اپنی نیت اس نے واضح کر دی ہے. وہ کیا؟ اس نے کہا کہ صاحبان یہ وہ ملک ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے وہ نعرے لگاتا ہے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہمارے خلاف 40 برس سے یہ نعرہ لگا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی آ جائے؟ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر یہ رہا ہے کہ یہ بات پھینک کے وہ امریکہ میں جو آ رہا ہے کہ یار تم نے تو کہا تھا کہ جنگوں میں نہیں الجھنا، یہ کتنے لے چل رہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے اس بات کو. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہا ہے. اب سچویشن 2 ہیں. میں نے آنا تھا لیکن آپ نے پچھلی بات کمپلیٹ نہیں کی، ہم آگے نکل گئے. کہ میں پہلے اس کو کرنے پھر ہم اسی لیے دوبارہ آئیں گے. میرا سوال تھا یہ، آپ نے کہا کہ کچھ ملکوں نے یہ رپورٹ کیا ہے اور یہ چھپا بھی ہے بقول بابا عالمی میڈیا میں، جس میں گارڈین اور بہت سارے اخبارات کہ عمان اور قطر کے ذریعے یہ بیک ڈور مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے. اور امریکہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس پہ. آج بھی اس نے اس کا جواب دیا نا. اس نے کہا 1 ہفتہ پہلے صورتحال اور تھی، آج اور ہے. مطلب وہ تو جواب ہی ہے امریکہ کی جانب. امریکہ. اب آپ نے جو 2 سچویشن بتائیں، ایک طرف آپ نے ٹرمپ صاحب کو واضح کر دیا کہ وہ کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر، اور وہ کئی مرتبہ دہرا چکے کہ ایران کے پاس ایٹم. ظاہر ہے بابا یہ کیسے ہو. دوسری جانب آج جو سپریم لیڈر ایران کے، ان کا جو ٹی وی پہ ایک نشر ہوا بیان، اس میں انہوں نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے بابا وہ جھکنا نہیں چاہتے، اور یہ ریکارڈڈ بیان تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اس طرح نہیں کہ وہ اچانک بول دیا انہوں نے. اور یہ جو سپریم لیڈر ہیں یہ بہت زیادہ یعنی کہ عالم فاضل قسم کے آدمی ہیں. اور تو اور انہوں نے علامہ اقبال پہ 2 کتابیں لکھ رکھی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اپنے ہمارے مطلب کہ اتنی یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں.
میں کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں، اور انہوں نے سوچ سمجھ کر تقریر لکھی ہوگی اور اس کے بعد وہ ریکارڈ کی اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ دیکھا ہوگا تو ٹرمپ اس بھی کا بیک ایک فٹ ایک میں- لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ ویری رائٹ، ٹرمپ بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہتے، آج ایران کا جواب آ گیا کہ ہم بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، جی جی، تو پھر ہوگا کیا؟ ظاہر ہے جی، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ملک مرگ بر امریکہ، مثلا دو باتوں پہ تو کنونس آپ کو وہ سنائی دیا نا، ایک کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، ہاں ہاں ہیلو، ہاں، اور اسی آرگیومنٹ پہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ وہ ملک جو 40 سال سے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگاتا ہے، وہ اسرائیل کا تو نام نہیں لیا اس نے لیکن اپنا، تاکہ بات کی پوائنٹ آئے، مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ۔ آپ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کو اس لیے آنا پڑے گا، کل جو آپ نے بات کی تھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی بنکر بستر، اور میں نے پڑھا نہیں وہ جو، ہاں وہ ضروری ہے کیونکہ ان کے سارے ٹنلز اور انڈر گراؤنڈ میں ہے جی، وہ دنیا کے نیوکلیئر کسی اور ملک کے پاس وہ والا بم نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے نیوکلیئر پہ آنا، وہ تو اب ایران نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے، تو معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج جو ٹرمپ نے کہا کہ اگلا ہفتہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے، تو وہ بڑا یہی ہوگا کہ پھر امریکہ خود حملہ کرے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو، اگر ٹرمپ خود چاہتا ہے اور وہ کنونسڈ ہے، اسے کسی قانون اور کسی کیبنٹ کی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، سو امریکہ ڈائریکٹلی اس پہ اٹیک کرے۔ امریکہ بظاہر یہ شو کر رہا ہے کہ وہ ایران کو میکسیمم وقت دے رہا ہے کہ بھئی سرنڈر، کھل کے اعلان کر دو، مطلب وہ یہ توقع باندھے ہوا تھا کہ خامنہئی صاحب شاید اپنی تقریر میں یہ کہیں گے کہ ہمیں جنگ سے بچنا چاہیے، ہم اس طرح نہیں کہہ رہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں، لیکن خون خرابے سے بچت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ مذاکرات جہاں سے ہمارے ختم ہوئے تھے وہیں شروع کریں۔ یہ اس کا خیال تھا، یہ گما تھا۔ ادھر سے جواب ملا کہ جناب آپ نے کل جو ٹویٹ لکھی تھی نا، تو یہ تو دھمکی امیز، اور دھمکی میں آپ کی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے پہلا اندازہ اسرائیلیوں اور امریکنز کا یہ تھا کہ 6 دن 5 دن سسٹین نہیں کرے گا ایران، وہ بھی غلط ہوا۔ دوسرا اندازہ یہ تھا کہ ہم جب یہ کہیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ کرنی میں پہ جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ظاہر تو جنگیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو اندازے لگائے جاتے ہیں وہ یعنی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کیلکولیشن کی غلطی ہی جنگوں کی طرف لے جاتی ہے نا، ورنہ تو جنگیں ہوتی نہ کبھی۔ ویری رائٹ، اب میں نے کل دنیا کی ہر جنگ جو ہے اس کے پیچھے مس کیلکولیشن ہے کہ میں نے دشمن کے بارے میں یہ سوچا، دشمن نے میرے بارے میں یہ سوچا، نتیجہ کچھ اور نکلا۔